ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میں اپنے برادرم قاری سفیان صاحب حافظہ اللہ، ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ جن بچوں کو انہوں نے تعلیم دی ہے کہ میں ان سے کچھ سن سکوں۔ بہت ہی بہتر اور احسن انداز میں انہوں نے اپنے طلباء کو پڑھایا ہے۔ در حقیقت انسان کا سرمایہ یہی ہے کہ وہ دین سیکھے اور سکھلائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ عز وجل وما والاہ وعالما ومتعلما، کہ اس دنیا کو اللہ نے اتنا پسند نہیں کیا۔ اس دنیا میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں نظر آتی ہیں، جواہرات، اس دنیا کے اندر جتنے بھی اموال موجود ہیں، اللہ کے ہاں ان کی زیادہ قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے ہاں اگر اس دنیا میں قدر و قیمت کسی چیز کی ہے تو وہ اللہ ہی کے ذکر کی قدر ہے، اور اس ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سیکھنے والا ہے اور جو سکھلانے والا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے علم وحی کو، یہ بہتر ہے، انہیں ملعون نہیں گردانا گیا۔ مراد یہ کہ ہر وہ مجلس اور ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کیا جائے، آپ کی باتیں کی جائے، وہ مجلس سے وہ جگہ یقیناً بابرکت ہوتی ہیں۔ تو ہمارے بھائی مولانا سفیان صاحب نے اپنے بچوں کی بڑی بہترین تربیت کی ہے۔ استاد در حقیقت معمار قوم ہوتا ہے، قوم کو سکھلاتا ہے، پڑھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، تربیت کر کے پھر اسے معاشرے میں بھیج دیتا ہے، جس بنا پر وہ لوگ جو اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ کسی جگہ پر ایک ماہر استاد بن جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایک انجینئر بن جاتے ہیں۔ یہ اساتذہ ہی کی بدولت دنیا میں انسان کو عزت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب علم وحی کی بات آ جائے تو پھر اس کی تعریف اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور نہ استاد ہے اور نہ کوئی اس سے بہتر طالب علم ہے۔
تو میں نے جو ٹیسٹ لیا، امتحان لیا، اس میں طلباء سے میں نے مختلف دعائیں سنی ہیں۔ تقریباً سارے طلباء نے جو ان سے سوال کیا گیا وہ سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ تقریباً 99% رزلٹ میں نے معلوم کیا ہے۔ بہت تھوڑی کمی، چند ایک دو طلباء جنہوں نے ایک دو سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ اسی طرح یہاں جو انفرادیت مجھے محسوس ہوئی قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے، حضرت قاری صاحب نے اپنے طلباء کو ابتدا میں ہی جو ابھی ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور نورانی قاعدہ کی تعلیم لے رہے ہیں، ان کو تجوید کے ساتھ سکھلایا ہے۔ اور تجوید میں وہ باتیں میں نے طلباء سے سنی ہے جو ہم اپنے بڑے طلباء سے جو حفظ کر کے تجوید میں داخلہ لے لیتے ہیں، ان سے جو سوال کیے جاتے ہیں وہ میں نے ان بچوں سے سوال کیے اور ان سب نے جواب دیے ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی کارکردگی بہترین کارکردگی ہے۔ میں اس مسجد کی انتظامیہ اور یہاں کے محلے کے لوگ جو مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے مربی اور ایک بہترین استاد، اس کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں مکمل موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں تعلیم کے لیے صرف کر دیں۔ جہاں کہیں کوئی کمی بیشی محسوس ہو رہی ہو لوگوں کی طرف سے، لوگ ایک دوسرے کو سمجھائیں اور ان کو مزید تقویت دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی سفیان صاحب اور اس مسجد کی انتظامیہ اور جتنے بھی لوگ اس مجلس میں شامل ہیں، سب کی اچھائیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے بشری تقاضوں سے درگزر فرما دے اور ہمیں مزید دین کا علم سیکھنے اور سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔